بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 141، جنگ احد کا چیپٹر ہی چل رہا ہے اور آج کی تیسری قسط ہے اور پیج ہے 389 اور شہ سرخی ہے جنگ احد میں فتح اور شکست کا ایک تجزیہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم یہ بیان پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر۔ جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت۔ اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا، نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کی تفصیل ابن ہشام میں موجود ہے۔ شیخ عبداللہ صفحہ نمبر 242 اور 247 سے جمع کی گئی اس کی تفصیل اور دوسرے مصادر کے حوالے سے متعلقہ مقامات ہی پر دیے گئے ہیں، وہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ ناظرین، مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا، علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں کیا گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 یا 3 دن تک قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی۔ مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا، نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج نے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا۔ اور فوج سے مکمل طور پر خالی یعنی یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اسی طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، ابھی کچھ بقیہ حصہ ہے۔
نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کنارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر وہ محبوب رب کے دلارے صحابہ، انس زید طلحہ بلال و قتادہ وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، ہدایت ملے جن کے پیچھے چلے ہم ستاروں کی مانند ہے سارے صحابہ، ہے گفتار شیریں تو کردار روشن، ہے گفتار شیریں تو کردار روشن، عجب نور کے ہیں منارے صحابہ۔